بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بچے کی زندگی میں ماں کی دودھ کی کیا اہمیت ہے۔ چونکہ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ دا ریزن از دس کہ ہم ڈیلی بیس کے جو او پی ڈیز میں پیشنٹ دیکھتے ہیں اور جو ان بیچاروں کے ساتھ یہ ایک مسئلہ بار بار آتا ہے، ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے کہ تمام پیرنٹس کو اس بات کا بخوبی علم ہو کہ ماں کا دودھ ایک بچے کی زندگی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اگر یہ دودھ نہ پلائی جائے فیوچر میں بچے کو کیا کیا تکالیف ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اگر ماں کا دودھ اتنا اہم ہے تو ریزن کیا ہے۔ فرسٹ تھنگ از دس کہ دیکھیں ماں کا جو دودھ ہے دیٹ از اے نیچرل پروڈکٹ۔ اب خدا کا جو قانون ہے اور اللہ کا جو نظام ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب اگر اللہ نے ماں کو ڈیلیوری کے بعد جو دودھ کا سسٹم ہے یہ اس بچی کے لیے اتنا اہم ہے، اس بچی کی نشوونما کے لیے اتنا اہم ہے، اس بچے نے اپنی بعد کی زندگی میں جن بیماریوں سے بچنا ہے اس کے لیے اتنا اہم ہے کہ یہ ساری دوائیاں مل کے بھی یہ ماں کی دودھ کا طاقت نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ماں کو یہ میرا میسج پہنچ جائے کہ وہ یہ غلطی کبھی نہ کرے کہ اپنے نومولود بچے کو ماں کی دودھ سے محروم رکھے۔ اچھا، اب ماں کا دودھ اسپیشلی جو دوز مدرز، وہ مائیں جو فرسٹ ٹائم جن کا بیبی بورن ہوتا ہے، ان مدرز کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان مدرز کے ساتھ مسئلے دو تین آتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بہت کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان مدرز کو طریقہ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو، مطلب کیسے بچے کو دودھ پلائے۔ ان کو پوزیشن کا نہیں پتہ ہوتا، ان کو بیبی کے ہینڈلنگ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے ہاسپٹل میں جو بھی ٹرینڈ سٹاف ہے، وہ میڈیکل نرسنگ سٹاف ہے یا آپ کے جو گائنی وارڈ یا کوئی بھی جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو آیاس ہے، خالہ ہے، ان سب کو اس کے بارے میں ڈیلی جو ہے نا لیکچرز دیے جاتے ہیں تاکہ آپ مدرس کو ایجوکیٹ کرو ہاؤ ٹو ہینڈل دا بیبی اور پوزیشن کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ اگر مدر کمفرٹیبل ہوگی، بیبی بھی کمفرٹیبل ہوگا، تو جو ماں کا دودھ ہے وہ دونوں کے لیے آسان ہوگا اور ماں جو ہے وہ انکریج ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ ضرور پلائے۔ دوسرا مسئلہ، اگر لیٹ سپوز ان کیس مدر کو جو ہے وہ نپل میں پین ہے، درد ہو رہا ہے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ، لیٹ سپوز کوئی لوکل انفیکشن ہے، دیر از انفیکشن، کوئی ریڈنس ہے، کوئی بہت زیادہ پین ہے جو قابل برداشت نہیں، تو بہتر یہی ہے کہ اپنا جو ڈاکٹر ہے اسی سے کنسلٹ کر کے وہ ڈسکس کی جائے ٹائملی۔ اینڈ ایف دیر از سرٹن میڈیکل ڈس آرڈر، ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ از اویلیبل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فرسٹ ٹائم مدرز جو فرسٹ بیبی بورن ہو جاتا ہے، تو فرسٹ بیبی کے بورن کے بعد جو ہے مدرز یہ کمپلین کرتی ہے کہ جی ملک پروڈکشن انف نہیں ہے۔ نو پرابلم، آپ لوگ پھر بھی کنٹینیو کیجئے گا، ملک پروڈکشن خود بخود جو ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا، لیکن ایک بات بہت ضروری ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ مدرز جو ہے وہ اپنی ڈائٹ پہ پراپر فوکس رکھے، یا مدرز یا جو مدرز کے کیئر ٹیکرز ہیں ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مدر کو پراپر ڈائٹ مل جائے۔ اور بہت قسم کے میں لوگوں کو دیکھ کے آ رہا ہوں او پی ڈیز میں کہ ان پہ اپنے گھر کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں بند کیے جاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، اس سے یہ مسئلہ ہوگا، اس سے یہ مسئلہ ہوگا۔ میرے خیال میں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنی ڈائٹ اچھی رکھے، اس لیے کہ یہ وہ سٹیج ہوتا ہے جو باڈی کو ایک سٹریس سے گزرنا ہوتا ہے، اور اس سٹریس کو اوورکم کرنے کے لیے ماں کو اپنی ڈائٹ کا ان کو پراپر اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میری ڈائٹ کیسی ہے۔ اپنی جو فلوئڈ انٹیک ہے اس کو بھی بڑا دھیان سے دیکھنا چاہیے، جو پانی ہے وہ زیادہ پیا جائے،
اور پانی کے علاوہ اپنی خوراک میں مکس چیزیں شامل کیجیے گا، بے شک اس میں مرچ مسالے اور آئلی چیزیں کم ہو، بازار والی چیزیں کم ہو، گھر میں بنی بنائی چیزیں جو ہے اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اگر ماں کے جو صحت ہے، اگر اس کو طاقت ملے گی، انرجی ملے گی، تو سیم بچے کو بھی وہ انرجی ٹرانسفر ہوگی ان دی فارم آف ملک، ان دی فارم آف ٹیکنگ کیئر آف دیٹ بیبی۔ اگر مدر صحت مند ہوگی تو بچے کو وہ دودھ کے شکل میں طاقت ملے گا، اور دودھ کے علاوہ جو وہ صحت مند ماں اپنے بچے کا کیئر کرے گی اس کے شکل میں بچے کو ہیلپ ملے گا۔ اب اگر ان کیس کوئی ماں جو ہے ان کو کوئی سیریس ڈیزیز ہے، کوئی بہت بڑی بیماری ہے اور اس کے لیے کوئی خاص قسم کی ادویات جو ہے وہ لیتی ہے، تو اس ٹائم پہ اگر ماں کا دودھ نہ پلانا چاہے تو اس سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکے گا کہ آیا آپ کو بریسٹ فیڈ کروانا چاہیے یا نہیں۔ اگر مدر میں کوئی ایسی بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے بچے کا صحت متاثر ہونے کا خطرہ ہو، پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ماں کا دودھ نہ پلائیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی بیماری نہیں ہے اور یا وہ لیزینس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے، یا یہ صرف ریزن ہو کہ چلو جی باٹل فیڈ بہت ایزی ہے بننے میں نے باٹل فیڈ بنا دیا اور بچے کو دے دیا، بچہ سو گیا، تو یاد رکھے، ریممبر دیز پوائنٹس، کے بعد میں یہ جو کمپلیکیشنز آنے ہیں یہ آپ سب متاثر ہوں گے۔ بچے کا صحت متاثر ہوگا، ماں باپ کی انرجی ویسٹ ہوگی۔ کیسے ویسٹ ہوگی؟ جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا، ڈاکومنٹڈ ہے امریکن کے کتابوں میں، برٹش کے کتابوں میں، کہ ان بچوں کا بار بار پیٹ خراب ہوتا ہے اور بار بار پیٹ خراب رہتا ہے۔ اب اگر ماں کا دودھ نہ پلایا جائے تو بار بار آپ کے بچے کو لوز موشن ہوگا اور آپ نے ڈاکٹر پہ لے کے جانا ہے۔ ایسے بچے جو ماں کا دودھ نہیں، جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا، ان بچوں کو بار بار چیسٹ انفیکشن ہونا، چیسٹ انفیکشن ان کو ریکرنٹ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، آپ ڈیفرنٹ ہاسپٹل وزٹس کرتے ہیں، آپ پہ اکنامک برڈن آتا ہے، آپ کے پیسے فضول ضائع ہو جاتے ہیں اور ایک برڈن بھی ہاسپٹل پہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلاتے تو لیٹر ان انفینسی یہ جو بچہ ہے اس میں موٹاپا آ سکتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن ماؤں کی کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف لیزینس کو یا پہلے مہینے کی محنت کی وجہ سے اپنے بچے کو اس نعمت سے محروم نہ کریں، اور اپنے بچے کی نشو و نما میں اور بچے کے بہترین زندگی اور بہترین صحت اور ڈیولپمنٹل جو اس کا ایک بنتا ہے زندگی میں، اسی کا حصہ بنے، نہ کہ بعد میں وہ آپ کے لیے بھی ٹینشن ہو، فادر کے لیے بھی ٹینشن ہو، اور بچہ بھی سفر کرے، کیونکہ اس بچے نے جتنا صحت مند بننا ہے اور آگے جو اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہونی ہے، اسی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ لوگ دیکھیں اور وہ بار بار بیمار ہوگا، اسکول پرفارمنس خراب ہوگی، ویکنیس ہوگا، بار بار ڈسٹرب رہے گا، پیرنٹس ڈسٹرب رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے وہ ایک سٹریس والے لائف میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بچے کے لیے بار بار ہاسپٹلس کا وزٹس کرنا بھی ناٹ اے ویری ہیلدی پوائنٹ فار دا بیبی اینڈ پیرنٹس ایز ویل۔ تو ان سارے سٹریسز کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت آسان، فری آف کاسٹ، کوئی خرچہ اس پہ نہیں آتا، میری آپ تمام پیرنٹس سے گزارش ہے کہ جب بھی بیبی بورن ہو جائے اس بات کا ضرور خیال رکھے، ماں کا دودھ ضرور پلائے، اور بعد میں جو آنے والی بیماریاں ہیں اس سے خود کو بھی بچائے اور بچے کو بھی ان بیماریوں سے دور رکھے۔ خود کو کیسے بچانا ہے؟ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کا پیسہ نہیں لگے گا، ہاسپٹلس پہ برڈن کم ہوگا، آپ کے بچے کی نشو و نما بہترین ہوگی۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ جب آپ اگر ان کیس کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو،
آپ جا کے اپنے ڈاکٹر سے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے، اور ماں کا دودھ ضروری ہے۔ اب ماں کا دودھ کتنے ٹائم کے لیے کتنا ضروری ہے، کیسی فیڈ کرنا ہے، دن میں کتنے بار فیڈ کرنا ہے، اور دودھ کے ساتھ باقی جو خوراک کی چیزیں ہیں وہ کب شروع کروانی ہے، یہ ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اسٹے ود اس، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔